اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اللہ کے فضل سے کل وہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے قرآن کریم۔ تو آج ہم اپنے رب کے حضور دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہم نے پڑھا اور اس کے لیے بھی جو ہم شروع کر رہے ہیں، کہ جو ہماری کلاسز آگے شروع ہو رہی ہیں ترجمہ تفسیر کی، اس کے لیے بھی۔ تو آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر اپنے رب کے حضور دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمتا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین الہی آمین۔ اپنے رب کے حضور میں وہ دعا کرتے ہیں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، صحیفہ سجادیہ میں۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ بار الہ تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی، وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام آسمانی کتابوں پر اسے گواہ بنایا، اور ہر اس کلام پر جسے تو نے بیان فرمایا اس کو فوقیت بخشی، اور حق و باطل میں حد فاصل قرار دیا، جس کے ذریعے شریعت کے احکام واضح کیے، وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے شرح و تفصیل سے بیان کیا، اور وہ وحی جسے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا، جسے وہ نور بنایا جس کی پیروی سے ہم گمراہی و جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے اسے شفا قرار دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور وہ نور ہدایت قرار دیا کہ جس کی دلیل و برہان کی روشنی توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں کے لیے بجھتی نہیں، اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رسما کے بندھن سے وابستہ ہو وہ خوف و فقر و عذاب کی ہلاکتوں کے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے رب، اے بار الہ، اے شعرک سے بھی زیادہ قریب پروردگار، جبکہ تو نے اس کی تلاوت کے سلسلے میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کی حسن ادائیگی کے لیے ہماری زبان کی گریں کھول دیں، تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں اور اس کی محکم آیتوں کے اعتراف و تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہوں، اور متشابہ آیتوں اور روشن واضح دلیلوں کے اقرار کے سائے میں پناہ لیتے ہوں۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اسے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے طور پر اتارا، اور اس کے عجائب و اسرار کا پورا علم ان کو القاء کیا، اور اس کے علم تفصیلی کا ہمیں وارث قرار دیا، اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی، اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی، تاکہ جو اس کے حقائق کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت و برتری ثابت کر دے۔ امام فرما رہے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا اور اپنی رحمت سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا،
یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کے خطبہ خواں اور ان کی آل پر جو قرآن کے خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے، تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک و شبہ لاحق نہ ہو، اور اس کے سیدھے راستے سے روگردانی کا خیال بھی ہمارے دلوں میں نہ آنے پائے۔ اور اے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ بار الہا، جس طرح تو نے اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان بنایا ہے اور ان کی آل کے ذریعے اپنی رضا و خوشنودی کی راہیں ہم پر آشکارا کی ہیں، یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پایہ منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور سلامتی کے مقام تک بلند ہونے کا زینہ اور میدان حشر میں نجات کو جزا میں پانے کا سبب اور مقام جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے، آمین۔ اور اے میرے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کے ذریعے ہمارے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے، اور نیکوکاروں کے اچھے خصائل اور عادات ہم کو مرحمت فرما، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں اور صبح و شام کی ساعتوں میں اسے اپنا دستور العمل بناتے ہیں، تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلے سے تو ہمیں ہر آلودگی سے پاک کر دے، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے، اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا۔ اور اے میرے پیارے اللہ، اے میرے محبوب اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کے ذریعے ہماری ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد آراستہ رکھ، اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل اندازی کو روک دے، اور ہمارے دلوں کی کثافتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے، اور اس کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو دور کر دے، اے ہمارے مالک، اور میدان حشر میں ہماری جھلستی ہوئی دوپہروں کی تپش و تشنگی بجھا دے، اور سخت خوف و ہراس کے دن جب قبروں سے اٹھیں تو ہمیں امن و عافیت کے جامے پہنا دے، اور اے ہمارے مالک، اور اعمال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وجہ پر رحم فرمانا، اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا تو اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جما دینا، اور قیامت کے دن ہمیں اس کے ذریعے ہر اندو اور روز حشر کی سخت ہولناکیوں سے نجات دے دینا، اور جب کہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ہمارے چہروں کو نورانی کرنا، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے، اور زندگی کو ہمارے لیے دشوار گزار نہ بنا۔ اور اے میرے پیارے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، ان پر رحمت نازل فرما، جس طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو نصیحت کی۔ اے میرے پیارے مالک، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے قرب تر، شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ تر، اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار دے۔ اے میرے پیارے مالک، اے میرے پیارے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ایوان عز و شرف کو بلند فرما، ان کی دلیل و برہان کو عظیم اور ان کے میزان کو بھاری کر دے، ان کی شفاعت کو قبول فرما اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے کو روشن، ان کے نور کو کامل اور ان کے درجے کو بلند فرما،
اے میرے پیارے مالک، اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو انہی کے آئین پر زندہ رکھ، اپنے پیارے محبوب کے آئین پر ہم سب کو زندہ رکھ، اور انہی کے دین پر ہم سب کو موت دینا، اور انہی کی شعراء پر ہم کو گامزن کرنا، اور انہی کے راستے پر ہم سب کو چلانا، اور ہمیں ان کے فرما برداروں میں قرار دینا، اور ان کی جماعت میں معشور کرنا، اور ان کے اوز پر اتار، اور ان کے ساغر سے ہم سب کو سیراب فرمانا۔ اور اے اللہ، اے میری محبوب اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی، فضل اور عزت تک پہنچا دے، کہ جس کی وہ امیدوار ہیں، اس لیے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان کا مالک ہے۔ اے ہمارے پیارے مالک، اے ہمارے پیارے اللہ، اے شعرک سے بھی زیادہ قریب اللہ، انہوں نے جو تیرے پیغامات کی تبلیغ کی، تیری آیتوں کو پہنچایا، تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی، اور تیری راہ میں جہاد کیا، ان سب کی انہیں جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے اپنے مقرب فرشتوں اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی۔ ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں۔ آمین الہی آمین۔ امام کی کتاب صحیفہ سجادیہ سے چند جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ امام کی کتاب میں بہترین دعائیں موجود ہیں۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین کی کتاب ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور اس میں سے دعاؤں کو آپ ضرور یاد کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا رب جو ہم نے پڑھا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کریں۔ اے اللہ، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں عقل دے، ہمیں فہم دے۔ اے میرے رب، ہمارے علم کو، ہمارے ذہن کو کھول دیجئے، ہمارے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے شہرک سے بھی زیادہ قریب اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب سے جڑ جائیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی کتاب قرآن سے جوڑ دیجئے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کیجئے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجئے۔ اے اللہ، یہ آپ کی طرف سے آیا ہوا ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ آپ کی طرف سے آیا ہوا ہمارے لیے انمول تحفہ ہے۔ اے اللہ، یہ آپ کی طرف سے وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جس میں ہمارے لیے نور ہے، جس میں ہمارے لیے شفا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اور رحمان اور غفور الرحیم اللہ، اے اللہ، ہم سب کو امت محمدیہ کو امت واحدہ بننے کی توفیق عطا کیجئے۔ اے اللہ، ہم سب ایک اللہ پر، ایک رسول پر، ایک قرآن پر، ایک کعبے پر ایمان رکھیں، اور میرے مالک ہم سب کو امت واحدہ بنا دیجئے۔ ہم سب ایسی امت بن جائیں کہ آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ اے اللہ، روز محشر آپ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم کو اپنا ایسا امتی، ایسا اپنا بندہ بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے مالک و مولا، ہم سب کے تمام تر کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنی پاک کتاب کی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کیجئے، ہمیں اس کا علم عطا کیجئے۔ اے میرے پیارے مالک و مولا، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، بدکار و سیاہکار بندے ہیں میرے مالک، ہم سب کے حال پہ رحم کیجئے۔ لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن لہ مسلمون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کارہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین، لا الہ الا اللہ وحدہ 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 انجز وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الأحزاب وحدہ فلاح الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد وبارک وسلم تسلیما آمین الہی آمین یا رب العالمین۔